دن سے چھوٹا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. شافع الکون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا. شافع الکون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا. ومرحان شرک کو توحید سکھلاتا رہا. پرچم اسلام ابر درخشا کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا. اس گلی میں نشر حقیق کا فقیر بے مثال سنت خلیل راہ کے زمزمے گاتا رہا. ملت اسلامی کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کی ایک عظیم ثبوت اور مسلمانوں کی ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، اور جس کی بے مثال قائدت میں ملت اسلامیہ انڈیا نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی باتیں لگا دی اور بے مثال قربانی پیش کی. میں مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہے کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کے پرچے میں لہرانے کے لیے تن من دھن کی باتیں لگا دی. حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی. ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے، پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. شاہی خاندان کے بیگمات پھٹی چادر سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگے. وہ پردہ نشین عورتیں جن کی دیدار سے چاند سو ترستے تھے، در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا. گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور کھسوٹتے تھے. تو مسلمانوں کو خنزور کی خالوں میں بن گیا جاتا تھا، تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا. الغرض پوری داستان خود سے لبریز ہے. بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے. بصارت و بصیرت کا پیکر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے. دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. شاملی کا بیداد ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے. آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو مگا پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سوروبا رہا ہے، اب میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی. بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتا ہے اور کہتا ہے، یار کیا بک رہا ہے تو، اپنے پیچھے کا تو خبر لا. کل سے پورا انگریز جو اس سر گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے. اسی جنگ میں موصوف کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دیگر گم ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہے. مگر عزم استقلال کے پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا. حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا. اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی. انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا. جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندوؤں کو آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا. میں اپنے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.